بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الملک کا مابقیہ حصہ ہے۔ بسم تعالیٰ یعنی کوئی بھی کام شروع کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا شارٹ ہوا یعنی مختصر ہوا سورۃ الملک۔ یہ جو ابھی سبق پڑھایا جائے گا اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں اس کے متعلق لکھ دیا گیا ہے کہ اعترفوا، یہ ماضی مذکر غائب ہے، سحقہ پھٹکار، یخشون مضارع جمع مذکر غائب، اللطیف صفت مشبہ، ذلولہ اسم مبالغہ۔ ابھی جو آیت پڑھی جا رہی ہے فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر واسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اس طرح وہ اپنے گناہ کا خود اعتراف کر لیں گے۔ غرض پھٹکار ہے دوزخ والوں پر۔ اس کے برخلاف جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بے شک مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اور تم اپنی بات چھپا کر کرو یا زور سے کرو، سب اس کے علم میں ہے، یعنی کس کے علم میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، کیونکہ وہ دلوں کی باتوں کا پورا علم رکھتے ہیں۔ بھلا جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے، جبکہ وہ بہت باریک بین مکمل طور پر باخبر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کر دیا ہے، یعنی مسخر کر دیا ہے، لہذا تم اس کے مونڈھوں پر چلو پھرو اور اس کا رزق کھاؤ، اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو وہ ایک دم تھر تھرانے لگے، یعنی کانپنے لگے ڈر سے؟ یا کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ تو ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ میں نے بیان کر دیا۔ اب اس کے بارے میں بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس طرح وہ اپنے گناہ کا خود اعتراف کر لیں گے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ غرض کفار اپنے جرم کا اقرار کریں گے سو اہل دوزخ پر لعنت ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے بے دیکھے ڈرتے ہیں اور ایمان و اطاعت اختیار کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مقرر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے جنت اور جہنم کے بارے میں، عذاب قبر کے بارے میں، تو جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو بغیر دیکھے، جنت کو بنا دیکھے، جہنم کو بنا دیکھے، عذاب قبر کو بنا دیکھے وہ ڈر جاتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ لیکن کافر لوگ ہیں جو غیر مسلم کہلاتے ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو وہ اللہ کے بیان کردہ بات پر یقین نہیں رکھتے ہیں، لیکن جب اس کی موت واقع ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے، تب وہ اس کا اعتراف کریں گے کہ ہم نے واقعی دنیا میں رہ کر کے نافرمانیاں کی ہیں۔ لیکن ایمان والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنا دیکھے ان کی بیان کردہ بات پر ایمان لے آتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں کہ واقعی جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے اور عذاب قبر برحق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے۔ کن کے لیے مغفرت ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، اور اجر عظیم مقرر ہے، یعنی بہت بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ خود چھپا کر گناہ کرو یا ظاہر کر کے گناہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ تو ہم رات کے اندھیری میں چھپ کر کے کریں، بند کوٹری میں گناہ کریں
یا کھلے آسمان کے نیچے گناہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے، وہ دلوں تک کی باتوں سے خوب آگاہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہیں جانے گا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، دنیا کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، بھلا اس سے کیسے بات چھپی رہ سکتی ہے؟ اور پورا باخبر ہے، غرض اس کو سب چیز کا علم ہے، وہ ہر ایک کو مناسب اجر دے گا۔ وہ ایسا منعم ہے، یعنی انعام کرنے والا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا۔ مسخر کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے تابع کر دیا ہے، ہم جس طرح سے چاہتے ہیں زمین پر گھر مکان بناتے ہیں، پیڑ پودا لگاتے ہیں، اس سے اپنی مرضی کے مطابق پھل کھاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ زمین کو مسخر کر دیا، ہم آم کا پیڑ لگاتے ہیں تو آم کا پھل کھاتے ہیں، انگور کا پیڑ لگاتے ہیں تو انگور کا پھل کھاتے ہیں، کھجور کا پیڑ لگاتے ہیں تو کھجور کا پھل کھاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ زمین کو مسخر کر دیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے پودا لگاتے ہیں اور اپنی مرضی سے پھل کھا لیتے ہیں، کہ تم اس میں ہر طرح کے تصرفات کر سکتے ہو، یعنی جو مرضی اس زمین میں بو سکتے ہو۔ تم اس کے رستوں میں چلو پھرو اور خدا کی روزی میں سے جو زمین میں پیدا کی ہے کھاؤ پیو، کھا پی کر اس کو یاد رکھنا کہ اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو جو مسخر کیا ہے تو اس بات کو بھولنا نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو زمین پر چلنے کی طاقت دی ہے، تو اللہ کو یاد رکھنا ہے اور اس زمین سے روزی حاصل کرنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ پھر لوٹ کر کے ہم کو اللہ ہی کے پاس جانا بھی ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے۔ اور جو آدمی اس بات کو نہیں بھولے گا وہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کبھی نہیں کرے گا، اور جو بھول جاتا ہے کہ ہم کو اللہ کے پاس نہیں جانا ہے وہی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں عنایت فرمائی ہے ہم اس سے اپنا فائدہ حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں اور اس کے انعام کو یاد رکھیں، اور اس کے انعام کو حاصل کرنے کے بعد اس کا شکر بجا لاویں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں رہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور جواب دہی بھی ہوگی کہ ہم نے دنیا میں رہ کر کے کیا کیا ہے۔